قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، یہ آپس میں جھگڑا بھی نہیں کرتا، ایک دوسرے سے لڑائی بھی نہیں کرتا، ایک دوسرے سے جھگڑا بھی نہ کرو، ایک دوسرے سے لڑائی بھی نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، عزت کے اعتبار سے نقصان نہ پہنچاؤ، مال کے اعتبار سے نقصان نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ پھر اگلے حصے میں فرمایا اگر دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دو مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی ہو گئی، فرمایا ان کے درمیان صلح کرایا کرو، صلح کا راستہ تلاش کیا کرو، ان کو قریب لانے کی کوشش کیا کرو، ان کو ملانے کی کوشش کیا کرو، آپس میں محبتوں کو بحال کرواؤ۔ اگر کسی مسلمان نے کسی کی صلح کروا دی، دو لڑنے والوں کے درمیان اتفاق قائم کر دیا، دو لڑنے والوں کے درمیان محبت کو قائم کر دیا، اس انسان نے بہترین عمل کر لیا، اس انسان نے ایسا عمل کیا، اتنا اعلیٰ عمل کیا، اتنا بلند عمل کیا، یہ جنت میں جانے والا عمل ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دینا، آپس میں اتفاق کروا دینا اللہ کا حکم بھی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا جب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخلده ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے چند ایک فرامین آپ حضرات کے سامنے پڑھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کا ماحول دیکھا کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اس قدر پستیاں تھی کہ لوگ اپنی ماں تک کا ادب احترام نہیں جانتے تھے، بہن بھائیوں کا ادب احترام، ان کے حقوق کو نہیں جانتے تھے۔
امیر ہمیشہ غالب رہتا، غریب کو ہمیشہ مغلوب رکھا جاتا، اور نظام اتنا برباد ہو چکا تھا کہ معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا، اور وہ جھگڑا کئی سال ان کے اندر چلتا، جس کی وجہ سے ہر طرف سے ہلاکتیں بے شمار ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کو مارنا، قتل و غارت کرنی، فتنہ فساد پھیلانا، یہ ان کا مزاج بن چکا تھا۔ جانوروں پر لڑ پڑتے تھے کہ اس کی سواری میری سواری سے آگے کیوں نکلی، اس پہ لڑ پڑے۔ اس کے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی کیوں پیا اس کنویں سے، اس پہ لڑائی ہو گئی۔ یہ میرے دروازے کے سامنے کیوں کھڑا ہوا، یہاں سے کیوں گزرا۔ ایسے معمولی سے مسائل اور زیادہ تر بدگمانیاں اپنی طرف سے کر ایک دوسرے کے ساتھ اتنا لڑنا، اتنا جھگڑنا کہ انہوں نے پورے مکہ المکرمہ اور سارے عرب کے اندر فساد پھیلایا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز سکھانے کے لیے نہیں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا قرآن پاک کی تلاوت صرف ان کو سکھانے کے لیے نہیں آئے، آپ نے یہ بھی سکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک بڑی محنت کا حصہ یہ تھا کہ لوگ آپس میں پیار سے، محبت سے، اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کیا کریں، ایک دوسرے کو معاف کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کریں، سختی سے منع فرماتے تھے۔ کسی کی غیبت مت کرو، سختی سے منع کرتے تھے۔ کسی کے عیب تلاش مت کرو، سختی سے منع کرتے تھے۔ کسی کی برائی نہ کرو، سختی سے منع فرماتے تھے۔ حرام نہ کھاؤ، سختی سے منع کرتے تھے۔ ہمیشہ فرماتے تھے کسی کو جان کا نقصان پہنچانا، کسی کو مال کا نقصان پہنچانا، کسی کی عزت آبرو کو اچھالنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ فرمایا جو کسی انسان کو ذلیل کرتا ہے، اللہ پاک اس ذلیل کرنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اللہ ذلیل و خوار نہ فرما دے۔ کوئی کسی کی بے آبروئی کرتا ہو، کسی کو بدنام کرتا ہو، فرمائے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ خود بدنام نہ ہو جائے۔ اتنی محنت فرمائی لوگوں پر، لوگوں کے دلوں پر محنت فرمائی، معاشرے پر محنت فرمائی، لوگوں کو، انسانوں کو انسان بنایا کہ لڑتا تو جانور ہے بلا مقصد، انسان تو ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کو تو خاص طور پہ حکم دیا، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسے بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو۔ بھائی کبھی بھائی کا برا نہیں چاہتا تو کسی دوسرے کا برا بھی مت چاہو۔ بھائی کبھی بھائی کو نقصان نہیں دیتا، فرمایا اسی طرح دوسرے مسلمان کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، کیونکہ اسلام نے تم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس رشتے کی بنیاد پر اللہ نے تم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کا لحاظ کرو۔ یہ رشتہ اللہ پاک نے خود قائم فرمایا، قرآن پاک میں اس کی ترغیب دی ہے بار بار۔
قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ آپس میں جھگڑا بھی نہیں کرتا، ایک دوسرے سے لڑائی بھی نہیں کرتا، ایک دوسرے سے جھگڑا بھی نہ کرو، ایک دوسرے سے لڑائی بھی نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، عزت کے اعتبار سے نقصان نہ پہنچاؤ، مال کے اعتبار سے نقصان نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ پھر اگلے حصے میں فرمایا اگر دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دو مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی ہو گئی، فرمایا ان کے درمیان صلح کرایا کرو، صلح کا راستہ تلاش کیا کرو، ان کو قریب لانے کی کوشش کیا کرو، ان کو ملانے کی کوشش کیا کرو، آپس میں محبتوں کو بحال کرواؤ۔ اگر کسی مسلمان نے کسی کی صلح کروا دی، دو لڑنے والوں کے درمیان اتفاق قائم کر دیا، دو لڑنے والوں کے درمیان محبت کو قائم کر دیا، اس انسان نے بہترین عمل کر لیا، اس انسان نے ایسا عمل کیا، اتنا اعلیٰ عمل کیا، اتنا بلند عمل کیا، یہ جنت میں جانے والا عمل ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دینا، آپس میں اتفاق کروا دینا اللہ کا حکم بھی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا جب ایک دوسرے کو بھائی سمجھو گے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو گے، اپنا دل صاف رکھو گے، کسی سے بغض نہیں کرو گے، حسد نہیں کرو گے، کسی کے بارے میں کینہ اپنے دل میں نہیں رکھو گے، کسی کا برا نہیں چاہو گے، فرمایا تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا، تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، تم اللہ کے بندوں کو معاف فرماؤ، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، تم اللہ کے بندوں کے عیب چھپاؤ، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تم پر پردہ ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اللہ پاک نے تمہیں آپس میں بھائی بنایا، لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، پیارے محبوب کی پیاری تعلیم ہے، پیارے محبوب کا پیارا فرمان ہے، پیارے محبوب کا یہ مقدس فرمان ہے، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، یہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی مسلمان کی پہچان یہ ہے، مسلمان کی علامت یہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا اس کی علامت یہ ہے لا یظلمہ، اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخلدہ، اپنے بھائی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اگر مسلمان بھائی کو ضرورت ہو یہ اس کی مدد کرے گا، اگر مسلمان بھائی پریشان ہو یہ مسلمان اس کی پریشانی دور کرے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا مسلمان کبھی مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا خود پیٹ بھر کے کھائے اور پاس رہنے والا مسلمان وہ بھوکا رہے، اس کے بچے بھوکے رہیں، گھر والے بھوکے رہیں،
آقا مدنی نے مسلمان کو تعلیم دی، کلمہ پڑھنے والے کو سبق دیا، لا الہ الا اللہ کہنے والا آقا مدنی نے اصل مسلمان کی پہچان بتائی، اصل مسلمان کا تعارف کروایا۔ فرمایا اصل مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان پہ ظلم بھی نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، ولا یحقرنہ، مسلمان دوسرے مسلمان کی حقارت بھی نہیں کرتا۔ تین چیزیں خاص طور پر بیان فرمائی۔ کوئی مسلمان دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، اگر دوسرے پہ ظلم کرتا اپنے ایمان پر غور کرے، اپنے لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ غور کرے کہ مسلمان ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے باوجود، اللہ رسول پہ ایمان رکھنے کے باوجود، اللہ کے قرآن پہ یقین رکھنے کے باوجود، اس کے اندر یہ ظلم کرنے کی ہمت کہاں سے آئی، یہ ظلم کی عادت کہاں سے پالی؟ اپنے ایمان پہ غور کرے، اپنے کلمہ پڑھنے پہ فکر کرے، اپنی عادت کی اصلاح کرے، اپنے ماحول کو بہتر بنائے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا، اس حدیث میں تین چیزیں فرمائی۔ فرمایا مسلمان کبھی ظالم نہیں بنے گا، دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کسی مسلمان کی حقارت نہیں کرے گا، کسی کی توہین نہیں کرے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ نے سب کو برابر کر دیا، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، ساری ہی اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ محنت فرمائی، فرمایا رنگ و نسل قبائل کی وجہ سے کوئی بلند نہیں ہوتا، کوئی رنگت کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، زبان کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا، قبیلے کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا۔ فرمایا میرے نزدیک تو تقوی کی بنیاد پہ انسان بلندیوں پہ جائے گا، تقوی کی بنیاد پر مقام حاصل کرے گا، تقوی کی بنیاد پر جنت میں اپنا درجہ حاصل کرے گا۔ اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری حج میں اتنے اہم ترین خطبات فرمائے، اہم ترین آپ نے وعظ فرمائے، ان وعظ کے درمیان آقا مدنی نے اس مضمون پہ زیادہ توجہ دی۔ فرمایا لوگوں آپس میں اتفاق سے رہنا، آپس میں محبت سے رہنا، فتنہ نہ پھیلانا، فساد نہ پھیلانا، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ فرما یہاں تک بیان کر دیا غلام پر ظلم نہ کرنا، اپنے ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا، خواتین پہ ظلم نہ کرنا، ان کمزوروں پہ کبھی ظلم نہ کرنا۔ میرے آقا نے اپنے آخری خطبے میں بھی اپنے صحابہ کو یہ وصیت فرمائی، اپنے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی۔ نصیحت فرمانے کے بعد فرمایا میرے صحابہ جو تم نے مجھ سے لیا، جو تم نے مجھ سے سیکھا، میں نے جو تمہیں بتایا، دوسروں کو بتانا تمہاری ذمہ داری، دوسروں کی اصلاح کرنی تمہاری ذمہ داری، میرا فرمان لے کر جانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی تمہاری تربیت یہ کی ہے، میں نے تمہارے لیے یہ ماحول دیا ہے، ایک دوسرے کی مال کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی جان کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی آبرو کا خیال کرنا، کسی کو ذلیل مت کرنا، کسی کو رسوا نہ کرنا، کیونکہ اگر کسی نے انسان کو دنیا میں رسوا کیا، فرمایا اللہ اس رسوا کرنے والے کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، وہ انسان آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔